آپ کا بھی سوشل میڈیا پہ ایک بڑا آج کل جسے کہتے ہیں وائرل ہے کلپ کہ کوئی آپ نے بندہ پکڑا جو 18 سال سے ڈی آئی جی خان میں یہودی تھا لیکن بھیس بنایا ہوا تھا اس نے ایک ملا کا، اور وہ وہاں پہ لوگوں کو مذہب کی تعلیم دے رہا تھا. فراز، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے بلایا، اور میں اس دعا کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہی کرنے کی توفیق دے جو آپ کر رہی ہیں. کیونکہ مارننگ شوز میں آنا آج کل بہت خطرناک بات سمجھا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ آپ جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ یہی کر سکیں. آپ اگینسٹ دا ونڈ چل رہی ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور میرے گھر میں خاص طور پہ اپریشیٹ بہت کرتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. یہ جو واقعہ تھا یہ ایک جگہ پہ ایک لیکچر کے اندر ٹاک ہوئی تھی کہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو شخص جس نے داڑھی رکھی ہے، ٹوپی پہنی اور ایک خاص قسم کا زلجنا بنا ہوا ہے تو وہ عالم دین ہی ہوگا. تو ایک شخص سے میری دبئی میں ملاقات ہوئی، اور جو دبئی میں جہاں پہ ملاقات ہوئی یہ انویسٹرز ہیں، بلکہ کنسلٹنٹ ایڈوائزر ہے ٹو شیخ محمد. ان کی وہاں پہ گلف کیپ کمپنی ہے. وہاں پہ اس شخص سے ملاقات ہوئی تو وہاں پہ ٹیلی فون جو تھے ان کے اندر اذان آتی تھی. تو 2 نمازیں ہم نے پڑھ لیں، وہ نمازوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، جبکہ میرا یہ خیال تھا کہ ان کو امامت کرانی چاہیے. اچھا. تو جب میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا بیکاز ہی از ناٹ اے مسلم. تو میں نے کہا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کیسی بات ہے؟ عربی ان کو آتی تھی، فارسی ان کو آتی تھی، سرائکی ان کو آتی تھی، اردو ان کو آتی تھی، پنجابی میں وہ انتہائی خوش اسلوبی سے بیان کر سکتے تھے چیزوں کو. جب ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں ڈی جی خان کے اندر 18 سال مسجد کی امامت کا فرائض ادا کر کے اب میں ریٹائرمنٹ کی ایج میں آ گیا ہوں یہاں پہ. تو کہا کہ آپ وہاں پہ 18 سال، آپ تو مسلمان نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھا وہ میری جاب تھی. اچھا. وہ میری جاب تھی. اب اس بات کو میں منسلک جو کر رہا ہوں وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں ان کے گھٹنے جو تھے یہ ریپلیس ہوئے تھے. انہوں نے انگلینڈ سے کرائے. ان کے پاس جب جانے کا اتفاق ہوا تو ان کا بڑا ذوق تھا، بلکہ شوق تھا ڈاکٹر صاحب کو کہ میں انگلینڈ میں کیونکہ میں موو نہیں کر سکتا تو میں یہیں پہ روزے رکھوں. تو ہم مسجد ڈھونڈ رہے تھے ان کے لیے کہ کہاں پہ ان کو تعلق ان کا کہاں سے پیدا کیا جائے. ہم نے برمنگم میں ایک مسجد دیکھی جس میں کرت کی اس قدر خوبصورت آواز آ رہی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ بھن بنا رہی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ہم نے دکھایا جب تو انہوں نے کہا میں بالکل یہاں پہ نا ایسوسیٹ ہونا بہت اچھا لگے گا مجھے، یہ بہت اچھی کرت کرے، اور عراقی سٹائل کرت جو کہ بہت کم سنی جاتی ہے. جب پتہ کیا تو برمنگم میں پتہ چلا کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے غیر مسلمانوں کا جہاں پہ اسلام سکھایا جاتا ہے. پھر میں یہ ایسوسیٹ کر سکتا تھا کہ وہ جو ہمارے ساتھی تھے انہوں نے 18 سال کہیں سے تربیت لی ہوگی، یہاں پہ امامت کرائی ہوگی، اپنا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچایا ہوگا، اپنا اسلام بیچا اپنا اسلام، یہ آپ کا لفظ بالکل ٹھیک ہے، بیچا ہوگا، اور اس بیچے ہوئے پہ بہت سے خریدار بھی ہوئے ہوں. بالکل. پھر وہ جو تبدیلی معاشرے میں آئی ہوگی اس کو انڈو 18 سال کے 18 صدیوں میں شاید ہم نہیں کر سکتے.